نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام امت کے اندر سب سے زیادہ محترم و مکرم ہیں۔ کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال میں سے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر صحابہ کرام میں سے وہ لوگ جو بدری صحابہ ہیں، وہ لوگ جو بیت رضوان کے اندر شامل ہوئے، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ پھر وہ صحابہ کرام جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمین پر چلتے ہوئے جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ، ان کا بڑا درجہ ہے۔ پھر تمام صحابہ کرام کے اندر جو سب سے بلند و بالا مقام ہے، وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت، میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم و ضروری ہے۔ حضرت خلفاء راشدین میں سے سیدنا افضل البشر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ ثالث جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب کے لیے منتخب کیا، چنا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے تاجروں میں سے ایک تاجر، اور آپ کا خاندان زمانہ جاہلیت کے اندر نہایت ہی معزز، نہایت ہی محترم، نہایت ہی مکرم، اور قریش کے اندر آپ کے خاندان کو بڑی عزت اور بڑا احترام زمانہ جاہلیت کے اندر بھی تھا۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر السابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان میں سے سابقون الاولون جو اول ایمان لائے، اس میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات۔ ایمان لانے کے بعد آپ پر تکالیف، آپ پر مصائب، آپ پر مشکلات، ظلم و ستم کے پہاڑ آپ پر توڑے گئے۔ سب سے بڑھ کر جو مزاحمت وہ آپ کے خاندان کی طرف سے ہوئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پہاڑ کی طرح استقامت کے اندر رہے، اور آپ نے اپنے ایمان کو اور مستقیم سے مستقیم، جتنا ظلم بڑھتا تھا سیدنا عثمان غنی کا اتنی محبت اور ایمان بڑھتا چلا جاتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر، چونکہ اللہ نے آپ کو یہ بھی ایک اعزاز عطا فرمایا، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کی صاحبزادیاں بھی ہوئیں، اور جن کے نکاح کے اندر نبیوں کی صاحبزادیاں گئیں، ان کا بڑا مقام و مرتبہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ نسبت جو ہے سب سے بنیادی نسبت انبیاء کرام کی، اور سب سے بنیادی نسبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ کا نکاح کیا، اور اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد ام کلثوم کا نکاح کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان سے نکاح کر دیتا۔ فرمایا عثمان کے اخلاق، عثمان کی محبت، عثمان کی رواداری، عثمان کی حیا، عثمان کا پیار ایسا ہے کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، یہ 2 بیٹیاں میری فوت ہو گئیں تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو آپ کی پہلی صاحبزادی کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی، اسی لیے آپ کو ذوی الہجرتین کہا جاتا ہے کہ آپ نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی، پہلی ہجرت آپ نے فرمائی اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ شریف تشریف لائے تو آپ نے حضور کے حکم پر مدینہ منورہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو اس اعتبار سے آپ ذو النورین بھی ہیں، 2 صاحبزادیاں، اور ذوی الہجرتین بھی ہیں، اللہ اکبر، کہ آپ جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ فرمایا نور کے 2 جوڑے آپ کو عطا کیے گئے، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو تخصیص عطا فرمائی۔ مدینہ منورہ شریف کے اندر پہنچے، مسلمان قسم پرسی کے عالم کے اندر ہیں، مسجد کی توسیع کا معاملہ ہو، بیر روما ایک ہی کنواں ہے، یہودی کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کو پانی تک نہیں پینے دے رہا، مدینے کے یہودوں کا بغض یہ بھرا ہوا تھا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا، آپ نے بیر روما کو آدھا خرید لیا۔ اب ایک دن مسلمان برتے، جب اس کا پانی بکنا بند ہو گیا تو دوسرا بھی جو ہے سیدنا عثمان غنی کو بیچ دیا۔
وہ بیر روما یہودی کا جو پانی بیچتا تھا سیدنا عثمان غنی نے مخلوق خدا کے لیے کھول دیا، وہ بیر عثمان بن گیا، عثمان کا کنواں بن گیا، اور فرمایا وہاں سے مخلوق خدا کے لیے جاری و ساری ہو گیا۔ تو مدینہ منورہ شریف کے اندر جتنے بھی ویلفیئر کے کام ہیں، جتنے بھی چیریٹی کے کام ہیں، جتنے بھی فلاح کے کام ہیں، مخلوق خدا کے فائدے کے کام ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں اشارہ فرمایا، حضور کا اشارہ ہونا تھا، حضور کی انگلی اٹھنی تھی، حضور کی تمنا کا پتہ چلنا تھا، اور سیدنا عثمان غنی کے خزانے وہاں پر نچھاور ہونے تھے۔ اور پھر مشہور واقعہ جو جیش اسرا کے موقع پر ہوا، اسرا کہتے ہیں تنگی کو، تنگی کا زمانہ تھا، بہت مشکلات تھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر خود چندہ فرمایا۔ چندہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر سکتا انسان، اپنی ذات کے لیے مسجد کے اندر سوال نہیں کر سکتا، لیکن دین کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے انسان بات کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے لوگوں کو ترغیب دی، وَهُوَ يَحُثُّ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ، حَثَّ يَحُثُّ کہتے ہیں ترغیب دینا، حضور ترغیب دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے کہ بھئی کون ہے جو دینے والا ہے، فرمایا کہ حضور ترغیب دے رہے تھے، فقام عثمان، اچانک مجمع میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مئۃ بعیر بأحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، فرمایا میں 100 اونٹ بما سامان بما پالان کے لدے ہوئے اللہ کے نام پر پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر حضور نے ترغیب فرمائی وَهُوَ يَحُثُّ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ ثُمَّ قَامَ عثمان، پھر عثمان کھڑے ہوئے، مئۃ بعیر بأحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، پھر حضور صاحب ترغیب دی، سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 200 اونٹ بما سامان کے بما پالان کے میں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا صحابہ کرام فرماتے تیسری بار بھی جب ترغیب دی تو عثمان ہی کھڑے ہوتے ہیں اور 300 اونٹ بما سامان بما پالان کے اللہ کے نام پر پیش کرتے ہیں۔ اب جملہ سنیے گا حدیث پاک ہے، یہ میرے سامنے مشکاہ شریف کھلی ہوئی ہے اور ترمذی شریف کے یہ کلمات ہیں جو اصل جملہ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عبد الرحمن بن خباب، کہتے ہیں فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَهُوَ يَنزِلُ عَلَى الْمِنبَرِ، فرمایا حضور علیہ السلام جو ہے وہ ممبر سے نیچے اتر رہے تھے، اور فرمایا میری نگاہیں دیکھ رہی تھی، حضور کا چہرہ چمک رہا تھا خوشی سے۔ ایک کام ہے دین کا، ایک دین کا کام چاہیے ہے، اس کے لیے وسائل چاہیے ہیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ بھی اسباب سے ہٹ کر کام نہیں کیا ہے، بلکہ غلاموں کو بھی یہ سبق دیا ہے کہ کوئی بھی کام ہے اس کے لیے اسباب چاہیے ہیں، ذرائع چاہیے ہیں، معمولات چاہیے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ جو ہے چمک رہا ہے، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ما عثمان ما عمل بعد هذه، ما عثمان ما عمل حضور ممبر سے اتر رہی ہے، ما عثمان ما عمل بعد هذه، دوسرے الفاظ ما ضر عثمان ما عمل هذه، فرمایا عثمان نے آج اتنا کر دیا کہ اب اس کے بعد زندگی میں نہ بھی کرے تو عثمان کے لیے یہ کافی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ اتنی بڑی بشارت مل جائے اور ہم لوگ تو سو جائیں آرام سے، سکون کر لیں، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، میرا قبول ہو گیا۔ لیکن قربان جائیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے تو بشارت دے دی کہ فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعدہا، آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ خرچ کرے۔ فرمایا پھر بھی عثمان نے بہت کر دیا، لیکن کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ کرنا کم ہو گیا؟ نہیں نہیں نہیں، ان الفاظ سے عثمان کا خرچ اور بڑھتا چلا گیا۔ حضور کے مبارک کلمات کی برکت سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خرچ مبارک جو ہے وہ اور ہی بڑھتا چلا گیا۔ تو مخلوق خدا کے لیے جتنی چیزیں ہیں، مخلوق خدا کے لیے جتنا نفع پہنچا سکتا ہے انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو مخلوق خدا کے لیے نافع بنے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب چیزیں اپنے لیے کرتے ہیں۔ فرمایا یہ انسان کی عبادات ہیں، انسان کے فرائض ہیں جو واجب ہیں انسان کے اوپر، فرائض ہیں انسان کے اوپر، لازم ہے انسان کے اوپر، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا مخلوق خدا کے لیے کیا ہے۔
آپ کا مخلوق خدا کے لیے آپ کتنی منفعت پہنچا رہے مخلوق خدا کو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون نمازیں پڑھنے والا تھا، کون قرآن پڑھنے والا تھا؟ انہوں نے تو امت کو قرآن کو مصحف عثمانی پر جمع فرمایا۔ جامع القرآن آپ کا لقب ہے، آپ قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والے، آپ نمازیں سب سے زیادہ پڑھنے والے، آپ خوف خدا سب سے زیادہ رکھنے والے، آپ تہجد گزار سب سے بڑھ کر۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مخلوق خدا کو منفعت سے کہ نہیں فقیر تہجد گزار ہے، بہت فقیر کا تہجد ہے اس کے، نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ برکت ہے، اور مخلوق خدا کی منفعت ایک الگ چیز ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ریاضتوں اور مجاہدوں کو دیکھا، لیکن مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے سے بڑھ کر ہم نے کسی چیز کی بلندی کو نہیں دیکھا۔ ہم نے سب سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دیکھا۔ حضرات گرامی، ہم بھی تجارت کرتے ہیں، ہم بھی بیپار کرتے ہیں، اور ہم بھی چیریٹی بھی ہمارے ہاں بہت بڑی ہوتی ہے، لنگر روڈوں پر بھی چل رہا ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سوچوں کا فرق ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی آ گئی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا 1000 اونٹ گندم سے لدا ہوا شام سے آیا۔ جیسے پہنچا سامان، سارے مدینے کے تاجر آ گئے کہ آپ ہمیں جو ہے یہ گندم دے دیں، ہم بازاروں کے اندر دیں گے، فائدہ پہنچا۔ فرمایا کتنا فائدہ دو گے، منفعت کتنی دو گے؟ کہا جی کہ یہ 10 پر 12 دے دیں گے ہم۔ فرمایا نہیں، مجھے 10 پر زیادہ مل رہا ہے۔ بولا 10 پر 14 دے دیں گے؟ بولا نہیں، مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ کون سا تاجر ہے، کون سا بیپاری ہے؟ ہم بھی ادھر بیپار کے اندر رہتے ہیں، مارکیٹ ہمارے پاس ہے، کون آپ کو اتنا بڑا منافع دے رہا ہے؟ فرمایا جاؤ، میرا سودا ہو چکا ہے، میں نے 1 پر بلکہ 10 کا سودا کر دیا، 1 کے بدلے میں 10 کا سودا کر لیا۔ فرمایا کس تاجر نے آپ کا ساتھ سے سودا کیا ہے؟ ایسا تو ہو سکتا ہی نہیں ہے، یہ تو کسی طور پر وارے میں نہیں ہے۔ فرمایا میں نے میرے رب کے ساتھ یہ سودا کر لیا۔ یہ مدینے میں اس وقت قحط سالی ہے، اب عثمان بیپار دنیا سے نہیں کرے گا، اب عثمان کا بیپار رب تبارک و تعالیٰ سے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ فرمایا اب میری تجارت میرے رب کے ساتھ ہے، اب یہ 1000 اونٹ جو ہے یہ بازار میں گندم کے بکے گا نہیں، بلکہ اللہ کے نام پر تقسیم کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اس وقت قحط سالی ہے، اس وقت مشکلات کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ہمارے یہاں کرونا آیا، لوگ مرنے لگے، لوگوں نے جان بچانے والی دوائیں جو 10,000 کا انجیکشن، 20,000 کا انجیکشن، وہ 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ کے اندر بیچا۔ بولا اور مریں گے لوگ، اور مریں گے، پھر اور بیچیں گے مہنگا، یہی موقع ہے مال بنانے کا۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری تجارت ہے، یہ ہم مخلوق بھائی کیا ہوا اگر میں 10,000 کا انجیکشن 1 لاکھ میں 2 لاکھ میں بیچ رہا ہوں تو میں لنگر بھی تو کر رہا ہوں، میں چیریٹی بھی تو کر رہا ہوں۔ آپ دیکھتے نہیں میں ہر سال عمرے میں بھی جاتا ہوں، آپ دیکھتے نہیں میں کتنے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ ارے بھائی یہ کون سا کام ہے؟ وہ امیر المجاہدین بڑا پیارا ایک جملہ فرماتے تھے کہ لنگر خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز نے بھی کھلایا، داتے علیہ حجویری نے بھی کھلایا، لیکن لوگوں کی زمینوں کو قبضہ کر کے اور پلاٹوں کو قبضہ کر کے اور گوٹوں کو قبضہ کر کے لنگر نہیں کھلایا ہے، بلکہ اپنی طرف سے کھلایا ہے اور ان کی دعائیں لی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کی میں اگر زمینیں قبضہ کر رہا ہوں، میں اگر یہ سارے کا سارا کر رہا ہوں، میں اگر زیادہ منافع لے رہا ہوں، میں اگر زیادہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہوں اور لوگوں کے ساتھ میں زیادہ کر رہا ہوں تو کیا ہوا بھائی؟ اب دیکھو تو صحیح، میں چیریٹی بھی تو کتنی کر رہا ہوں، میرا وہاں بھی لنگر چل رہا ہے، یہاں بھی لنگر چل رہا ہے، یہاں بھی۔ بھائی یہ چیریٹی آپ کو کس نے سکھائی ہے؟ یہ سودا آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ آؤ تجارت سیکھنی ہے تاجروں تو سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ کے اندر آؤ، کہ ایسا بھی وقت آ جاتا ہے جب قوم مشکلات کے اندر ہو، امت جو ہے پریشانیوں کے اندر گری ہو، تو پھر سودا دنیا سے نہیں کیا جاتا، دنیا کی منفعت سے نہیں کیا جاتا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ سے سودا کیا جاتا ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تاجروں نے کہا تھا کہ ابو بکر ہم تو تجھے بڑا سمجھدار تاجر سمجھتے تھے، تو مکہ مکرمہ کا سمجھدار تاجر تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ بلال جیسے حبشی غلام پر اپنا پیسہ ضائع کر دیا۔ فرمایا دنیا کی ساری تجارتیں کی، لیکن سب سے زیادہ اچھا سودا میں نے یہ کیا۔ ان کے سودے کی بنیاد رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی تھی، اللہ کی مخلوق ہوتی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ گلا کاٹیں، ذخیرہ اندوزی کریں، 2 نمبر بیچیں، 4 نمبر بیچیں، کالا کریں، نیلا کریں، پیلا کریں، جو کچھ کریں،
ہاں چیریٹی کر دیں گے تو ہمارا یہ کالا سارا، یہ سارا بلیک جو ہے یہ سب وائٹ ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ تجارت میرے عثمان نے نہیں فرمائی ہے، اللہ نے آج بھی ان کو برکت عطا فرمائی ہے۔ چل رہا ہے عثمان کا کنواں، آج بھی ان کے جو ہے وہ اکاؤنٹس چل رہے ہیں، لیکن یہ تب ہوا ہے کہ جب انہوں نے مخلوق خدا کے ساتھ منفعت کی ہے۔ اور خاص طور پر ایسا وقت آ جائے کہ جب امت پریشان ہو، آپ دیکھتے ہیں شوگر مل والے، چینی والے، آٹے والے، اچھا سارے کے سارے نہیں، مصیبت یہ ہے کہ جب بھی میں کسی ٹاپک پہ بات کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بندہ ناراض ہو کے مجھے آتا ہے، بولا علامہ صاحب سارے شوگر مل والوں کو تو نہیں بولیں، سارے آٹے والوں کو تو نہیں بولیں، سارے سٹاک والوں کو تو نہیں بولیں، سارے بازار۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، گفتگو ان لوگوں پر ہوتے ہیں جو مافیاز ہیں، جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں، جو امت کو پریشان کرنے والے ہیں۔ یعنی آٹا ایک بنیادی قوت لا یموت ہے جس سے زندگی چلتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ذرا سا کر کے اس کو مارکیٹ کے اندر مہنگا کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، گوداموں کے اندر سٹاک کر کے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ مہنگا بیچنا ہے اور ہم نے منفعت حاصل کرنی ہے۔ ہاں یہ مسجد کو میں نے پیسہ دے دیا ہے، مدرسے کو پیسہ دے دیا ہے، مسجد کے باہر کھڑے ہو کے 10 کے نوٹ بھی تو میں بانٹ رہا ہوں، میرا فلاں جگہ پل کے نیچے لنگر بھی تو چل رہا ہے۔ نہیں، یہ کام نہیں۔ آپ نے اگر کرنا ہے تو آپ یہ فائدہ پہنچائیں کہ ان مشکل ترین حالات کے اندر میں چھوڑ دوں گا منافع، نہیں چھوڑ سکتے ہو، کم سے کم لوں گا، لیکن میں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ حضرات گرامی، نام ان کے زندہ ہوتے ہیں جو سخی، حقیقی سخی ہوتے ہیں۔ حقیقی سخی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ نے ان کو مال دیا ہوا تھا، اپنے مال کو مخلوق خدا کے لیے، خدمت کے لیے خرچ کرتے تھے۔ رب تعالیٰ ہمیں بھی مال عطا فرمائے، لیکن ایسا مال نہ دے رب تبارک و تعالیٰ کہ لوگوں پر ظلم کر کے، زیادتی کر کے، گلے کاٹ کے، ان کے پیٹوں کو کاٹ کے، ان کو نقصان پہنچا کے پھر ہم چیریٹی کر رہے ہوں۔ ایسی چیریٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ایسے بے فیضے مال سے رب تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ایسا مال دے جو مخلوق خدا کے منفعت کے لیے ہونا چاہیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز و اکرام عطا فرمایا۔ آپ ذو النورین ہیں، ذوی الہجرتین ہیں، آپ سخیوں کے اور آپ جو ہے سخاوت کے شہنشاہ ہیں، آپ سخاوت کے بادشاہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب و مقام عطا فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال کچھ مہینے، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی بڑی فتوحات۔ اس کے بعد جب آپ کے وصال کا وقت آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کا معاملہ آیا کہ بھائی کس کو خلافت دی جائے، کس کو خلافت نہ دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی کو خلیفہ جو ہے وہ مقرر نہیں کروں گا، میں ایک کمیٹی بنا رہا ہوں، شورا بنا رہا ہوں۔ یہ جو اکابر صحابہ کرام ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت فلاں ہیں، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام ہیں، ان کی میں ایک کمیٹی بنا رہا ہوں۔ اور حضرت سعد بن وقاص ہیں، حضرت سعد بن عبادہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام۔ فرمایا کہ یہ صحابہ کرام آپس کے اندر منتخب کر لیں گے، اور آپ یقین کریں ایک لمبی بحث ہے کہ جب خلافت کے لیے گفتگو ہونے لگی، یہ مجلس شورا بیٹھی، تو ہر بندہ نکلتا جا رہا تھا کہ نہیں میرا نام کاٹو پہلے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ میرا نام ڈالو، میں زیادہ مستحق ہوں، لیکن قربان جائیں صحابہ کرام پر۔ صحابہ کرام کے دل کو اللہ نے ایسا مزکہ اور مصفہ فرمایا، حضور کی تربیت دی تھی کہ کبھی انہوں نے منصبوں کے لیے آگے بڑھ کر نہیں، بلکہ انہوں نے فرمایا میرا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرا نام کاٹو، حضرت طلحہ کہتے ہیں میرا نام کاٹو، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرا نام کاٹو، حضرت سعد کہتے ہیں میرا نام کاٹو۔ بھائی کون کرے گا؟ کرتے 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 آخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو منتخب کیا۔ آپ پہلی مرتبہ کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے خاندان کے اندر کوئی خطیب نہیں رہا ہے، میں تاجر ہوں، انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے۔ پھر آپ نے نظام کو چلایا، اور اس خلافت کو، اتنی بڑی خلافت جو سیدنا عمر فاروق دے کر گئے، اس کو اور بڑھایا۔ یہ جورجان تک، خراسان تک، یہ سارے کا سارا علاقہ، دار بحر تک ادھر مصر کے اندر اس کو بڑھاتے گئے۔ اور قبرص جو ہے خاص طور پر آپ کے زمانے کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتح فرمایا، اور بحری بیڑا جو لشکر کے اندر شامل کیا گیا وہ آپ کے زمانے کے اندر۔ اور مسلمانوں کے نظام کو، مسلمانوں کے اندرونی جو ریاست کا نظام ہے، حکومت کا نظام ہے، اس کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اور مضبوط کیا اور آگے بڑھایا۔ اور سب سے بڑی جو خلافت کا زمانہ ہے، تقریباً 12 سال اور کچھ مہینے وہ آپ کا زمانہ ہے۔ لیکن جو زمانہ بڑھتا رہا، چونکہ آپ کا مزاج نرم تھا، اور اس زمانے کے اندر جو ہے فتنے بڑھتے رہے، فساد بڑھتے رہے، اور ان فتنوں کا اور اس فساد کا
اور ان چیزوں کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ ایک تو وہ جو احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور احد پہاڑ پر جیسے چڑھے احد پہاڑ ہلنے لگا، جھومنے لگا، تو حضور نے فرمایا کہ اسکن سبیر اسبت یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ فرمایا احد پہاڑ رک جاؤ، تمہیں کیا ہوا، جھوم رہے ہو؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں آج تم پر کون کھڑا ہے؟ فرمایا تم پر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، اور 2 شہید موجود ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی شہید مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث پاک میرے سامنے کھلی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان، اے عثمان، بہت فتنے ہوں گے، بہت فساد ہوں گے، اور تمہیں ایک قمیص پہنائی جائے گی، ایک خلعت پہنائی جائے گی، یا عثمان لعل اللہ یقمصک قمیصا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تخلع لهم۔ فرمایا تمہیں ایک خلعت پہنائی جائے گی، عزت کا لباس پہنایا جائے گا، یعنی خلافت۔ فرمایا کچھ لوگ اس عزت کے لباس کو، خلافت کو تم سے چھیننا چاہیں بلا وجہ، یا تو کوئی وجہ ہو، فرمایا بلا وجہ تم سے وہ عزت و خلافت چھیننا چاہیں گے، فرمایا فلا تخلع لهم، فرمایا تم نے اس عزت اور خلافت کی چادر کو نہیں اتارنا ہے۔ تو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ کہے کہ بھئی اتار دو تو تم اتار دو۔ وہ ہمارے یہاں گلشن جمال کے اندر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، وہ کمیٹی کا صدر تھا، وہ حقانی صاحب کے پاس پہنچ گیا، بولا جی یہ امام صاحب کو میں ہٹانا چاہتا ہوں، میں صدر ہوں کمیٹی کا، مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اللہ بخشش فرمائے۔ بولا بھئی کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بولا یہ امام صاحب ٹھیک نہیں۔ بولے کیا وجہ کیا ہے؟ بولے کہ سلام نہیں کرتے مجھے آ کے۔ ارے بھائی تجھے سلام نہیں کرتے، تیری سلامی کو، ایک عالم دین امجدیہ کے فاضل ہیں پرانے، ہم جب پڑھ رہے تھے، حفظ کر رہے تھے، اس وقت سے وہ فارغ التحصیل پرانے عالم ہیں، تو کیا ہے کہ بھائی مجھے پسند نہیں ہے، صدر محترم کو پسند نہیں ہے، مجھے سلام نہیں کرتا ہے، مجھے مسجد کے اندر پروٹوکول نہیں دیتا ہے، اس کو مصلی امامت سے ہٹا دو۔ حقانی صاحب نے فرمایا کہ یہ شرع ہے، کہ مصلی امامت ہے، یہ تمہاری پسند ناپسند نہیں ہے، اگر تمہاری تمناؤں پر اسی طرح صدروں کی تمناؤں پر امام بدلے جاتے رہتے پسند ناپسند پر، یہ تو تماشا بن کے رہ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عثمان تمہیں ایک خلعت عزت پہنائی جائے گی، اور کچھ لوگ بلا وجہ آ کر کہیں گے فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْ لَهُمْ، فرمایا تم اس خلعت کو کبھی بھی نہ اتارنا، کہ ان کا یہ خلعت کا اتارنے کا جو ڈیمانڈ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ فرمایا فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنة فقال يقتل هذا فيها مظلوم لعثمان، فرمایا کہ عثمان کو مظلوماً قتل کیا جائے گا، شہید مظلوم۔ اور آپ یہ دیکھیے حضرات گرامی، وقت مکمل ہو چکا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جب گھیرا کیا گیا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضرات حسنین کریمین کو پہرے پر لگایا، آپ کا پانی بند کر دیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کنواں مدینہ منورہ کا جو سیدنا عثمان غنی نے خریدا اور مخلوق کے لیے، اور وہی ظالم لوگوں نے اس پانی، اس کنویں کا 40 روز تک آپ کے لیے وہ بند کر دیا گیا۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کی زوجہ نائلہ موجود تھی، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب آپ پر حملہ ہو، آپ کے ذاتی اتنے زیادہ غلام تھے اور اتنی زیادہ فورس تھی کہ اگر وہی حملہ آور ہوتے تو ان باغیوں کی بوٹی بوٹی کر دیتے، لیکن آپ فرماتے تھے میں حضور کے مدینے میں خون نہیں بہانا چاہتا ہوں، میں قتل و غارت گری، بہت ٹھنڈا مزاج، نرم مزاج آپ کا تھا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی جتنا نرم مزاج ہو تو باغی بھی سر پر چڑھنے لگتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں گھر کے اندر، قرآن پڑھتے پڑھتے آپ پر حملہ ہوا، اور جب آپ کے ہاتھوں کے اندر قرآن اور تلوار ماری تو آپ کی انگلیاں مبارک کٹ گئیں، اور خون کے قطرات مصحف قرآن پر پڑے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کی آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فرمایا جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ تو وہ قرآن جو سیدنا عثمان غنی نے مرتب کرایا، آج باغیوں نے اسی پر جو ہے ان کے خون کو اور ان کے قطرات کو گرا دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ اس قرآن سے ہمیں محبت عطا فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔